جم کئی بار باتوں میں بتا چکا تھا کہ اپنی بیش قیمت گھڑی کے ساتھ اس نے زنجیری کے بجائے کہیں سے ایک سستی سی چمڑے کی ڈوری خرید کر لگوائی تھی، جس کی وجہ سے میٹنگ یا کسی محفل میں نکلتے ہوئے شرمندگی بھی ہوتی تھی، لیکن اس ڈوری کو بدلنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ڈیلا گھر پہنچی تو اس کے جذباتی ابال کی حدت میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی۔ چہکنے کی جگہ اداسی نے آن گھیرا، خوابوں کی جگہ حقیقت عیاں ہونے لگی۔ اپنی بے پناہ محبت میں اس نے جو مزید فیاضی کا ٹانکا لگایا تھا، اب اس کے بارے میں سوچتے ہوئے گھر میں بکھرے سامان کو سمیٹنے لگی، خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگی، پیاروں کو خوش رکھنا ایک بلند پہاڑ سر کرنے کے برابر ہے، جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ چولہے میں آگ جلا کر کافی کے لیے ایک پتیلی میں پانی ڈال کر اور گوشت کی چانپیں بھوننے کے لیے ایک کھلے منہ والی دیچکی کو اوپر چڑھا دیا تاکہ جم جب گھر آئے تو ہر چیز اسے گرما گرم پیش کر سکے۔ اگلے 40 منٹ میں وہ اپنا سب کام ختم کرنے کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں کی بے ترتیب چند بچ جانے والی گھنگریالی لٹوں کو سمیٹ کر باندھنے لگی۔ اس نے شیشے میں بغور ناقدانہ نگاہوں سے اپنے سراپے کا عکس دیکھا۔ خوبصورت مگر ایک ایسے طالب علم کی مانند دکھائی دے رہا تھا جس نے لمبے عرصے سے اسکول کی شکل نہ دیکھی ہو۔ اگر جم کو میں اس حلیے میں پسند نہ آئی تو کیا ہوگا؟ وہ خود سے کہنے لگی کہ جم تو مجھ پر ہو سکتا ہے دوسری نگاہ ہی نہ ڈالے اور کہے، یہ کیا جزیرہ کونے پر ناچنے گانے والیوں جیسا حلیہ بنا لیا ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ اس کی ڈیلا $1 اور 87 سینٹ کے ساتھ اور کیا کر سکتی تھی۔ میں اور کیا کر سکتی تھی؟ شام کے 7 بج چکے تھے، گرما گرم کافی تیار تھی اور اب گوشت کی چانپیں دیچکی میں بھونی جا رہی تھیں۔ جم ہمیشہ وقت پر گھر آتا تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ تاخیر سے پہنچا ہو۔ ڈیلا نے گھڑی کے ساتھ باندھنے والی زنجیری کو طے کر کے مٹھی میں دبا لیا اور میز کے ایک طرف کونے میں بیٹھ کر وہاں دیکھنے لگی جہاں سے روزانہ جم گھر میں داخل ہوتا تھا۔ پھر وہ وقت آن پہنچا جب پہلی منزل کی سیڑھیوں پر جم کے قدموں کی مخصوص چاپ سنائی دی۔ ٹھک ٹھک اور دھک دھک کا ایک تال میل بننے لگا۔ چاپ جوں قریب آتی جا رہی تھی، دھڑکنوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک سوچ کا سایہ اس کے چہرے پر لہرایا اور ایک لمحے کے لیے تو اس کا رنگ فک ہو گیا، لیکن پھر اسے یاد آیا وہ ہر کام کرنے سے پہلے کچھ دعائیہ کلمات خاموشی سے ادا کرتی تھی۔ آج بھی وہ خدا کو سرگوشی سے پکار کر التجائیہ انداز میں کہنے لگی، یا خداوند کریم، جم کو میں پہلے جیسی خوبصورتی دکھائی دوں۔ دروازہ کھلا، جم اندر داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازے کو بند کرنے لگا۔ ڈیلا نے دیکھا کہ اس کا جیون ساتھی صرف 22 برسوں میں کتنا سنجیدہ اور کمزور ہو گیا تھا۔ خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی ذات سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ سخت سردی میں وہ بغیر دستانوں کے تھا اور اس کا کوٹ تو بے حد پرانا ہو کر گھس چکا تھا۔ جیسے ہی جم کی نظر ڈیلا پر پڑی تو یکدم حیرت سے اس نے یوں دم سادھ لیا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی بو پا کر بے حس و حرکت دبک کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں ڈیلا پر جم کر رہ گئیں، خاموش جھیل کی مانی ٹھہری ہوئی نگاہوں میں ایک عجیب سا تاثر تیر رہا تھا۔ طوفان تھا یا کچھ اور؟ جم کی آنکھوں کو پڑھنے میں ڈیلا کو ناکامی ہو رہی تھی اور یہ بات اسے مزید خوف زدہ کر دینے والی تھی، کیونکہ ان آنکھوں میں نہ تو غصہ تھا، نہ حیرانی، نہ ہی مسترد کیے جانے کا تاثر اور نہ ہی وہ آنکھیں غضبناک لگ رہی تھیں، بلکہ ان آنکھوں میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھی۔ جم ایک عجیب سے اسپاٹ چہرے اور غیر مانوس نگاہوں سے اسے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ اچانک ڈیلا میز سے نیچے اتری اور گھوم کر سرعت سے جم کے پاس چلی گئی، تقریباً روتے ہوئے کہنے لگی، جم ڈارلنگ، مجھے ایسے اجنبی نگاہوں سے مت دیکھو۔ عید کرسمس پر میں تمہیں تحفہ دیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے بال کٹوا کر فروخت کر دیے۔ میرے بالوں کا کیا ہے، یہ تو پھر سے بڑھ جائیں گے، لیکن میرے محبوب، تمہیں میرے کٹے ہوئے بال برے تو نہیں لگنے چاہیے۔ بتاؤ نا، کیا تمہیں میرا یہ روپ برا لگ رہا ہے؟ میں کیا کرتی؟ میرے پاس دوسرا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، اور میرے بال یہ تو اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں کہ چند دنوں میں بالکل پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ جم، خدایا مجھ پر رحم کرو، اپنی خاموشی کو توڑ کر مجھے عید کرسمس کی مبارک دو اور پہلے کی طرح خوشی خوشی مجھے باہوں میں بھر لو۔ تمہیں تو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کیا شاندار تحفہ لائی ہوں۔ جم کے منہ سے بمشکل نکلا، ڈیلا، تم نے اپنے خوبصورت بال کٹوا دیے۔ وہ جیسے ابھی تک صدمے میں تھا، اسے جیسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ڈیلا کیا کہہ رہی ہے۔
وہ ابھی تک کشمکش میں لگ رہا تھا، جو ابھی تک معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ کاٹ کر فروخت بھی کر دیے، ڈالا نے جواب دیا۔ اور سنو، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی؟ میں ان بالوں کے بغیر بھی تمہاری پہلے والی ڈالا ہی ہوں، کیا تمہیں ایسا نہیں لگ رہا کیا؟ جم نے ایک بار پھر پوچھا۔ تمہارے بال کہاں چلے گئے؟ اور اپنے بے وقوفانہ سوال کے مطابق کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید اسے کہیں وہ زلفیں نظر آ جائیں۔ جم، تمہیں انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈالا کہنے لگی۔ غور سے سنو، میں نے انہیں بیچ ڈالا ہے۔ بیچ دیا؟ وہ اب کسی اور کی ملکیت میں چلے گئے ہیں۔ میرے محبوب لڑکے، یہ کرسمس کی رات یوں بودھے سوالوں میں ضائع نہ کرو۔ مجھ سے پہلے جیسے محبت سے پیش آؤ۔ وہ بال تمہاری خاطر کسی اور کے ہاتھ فروخت ہو گئے۔ میرے حسین بال جو شاید تم گن سکتے تھے، انہیں بھول کر میری اس محبت کو دیکھو جو بے حساب ہے، جسے کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا تم منہ دھو لو، میں تمہارے لیے بھاپ اڑاتی کافی اور گرما گرم بھنی ہوئی چمپیں لے کر آتی ہوں۔ جم جیسے اپنی غائب دماغی کی کیفیت سے باہر نکلا اور دھیرے سے پکارا، میری ڈالا۔ یہ لفظ سننے کے لیے ڈالا کی سماعتیں ترس گئی تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور اپنا وجود جم کی باہوں میں سونپتے ہوئے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ جم کہنے لگا، ہماری ذات کے ایسے بے شمار پہلو ہیں جنہیں ہم جب پہلی بار سامنے لاتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ اب رد عمل کیا ہوگا۔ ہمیں کم از کم ایک دوسرے کی محبت پر تو اعتماد ہونا چاہیے۔ جہاں دو دل صرف محبت سے جڑے ہوں، وہاں ہفتے کے 8 ڈالر ہوں یا سال کے لاکھوں ڈالر، ان میں کیا فرق؟ ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی ذہین شخص یا پھر حساب کتاب کا ماہر اس کا غلط جواب پیش کرے، لیکن ایک وقت آئے گا جب مادی خواہشات کے بجائے محبت، جو ابھی تک باریک گوشوں میں گمنام ہے، وہ ہر دل میں روشنی لائے گی۔ مرجائے، جو تمہارے لیے کرسمس کا بیش قیمت تحفہ لایا ہے، شاید اس کی اب تمہیں ضرورت نہیں۔ جم نے اپنے اوور کوٹ کی جیب سے ایک بند پیکٹ نکالا اور ٹیبل پر پھینک دیا۔ میری پیاری ڈل، میرے بارے میں غلط اندازے نہ لگاؤ۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم بال چھوٹے کر لو یا بالکل ہی سر منڈوا لو، یا پھر کسی مہنگے شیمپو کی خوشبو تمہاری زلفوں میں مہکے یا نہ مہکے۔ تم شاید کسی سے کم حسین ہو، ایسا سوچ کر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تمہارا موازنہ کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جس چیز نے مجھے پہلی نظر میں پریشان کیا اور حیرت زدہ کر دیا، اور وجہ شاید تم جب یہ پیکٹ کھولو تو جان جاؤ۔ ڈالا نے اپنی سفید انگلیوں کو مدھم مدھم اس پیکٹ پر پھیرا اور لرزتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اوپر بندھی ہوئی ڈوری کو کھینچ کر مومی کاغذ کو اتارا، اور جیسے ہی پیکٹ کھولا تو اس کے حلق سے فرحت و انبساط سے لبریز ایک جوشیلی چیخ بلند ہوئی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی نسوانی جذبات نے یک لخت پلٹا کھایا اور وہ تاسف کے ساتھ آہیں بھر کر رونے لگی۔ وہ کاتب قسمت کی لکھی ہوئی قسمت کو حیرانی سے دیکھنے لگی کہ بعض اوقات تقدیر ہماری خواہش اس وقت پوری کرتی ہے جب ہمارے پاس اس کے استعمال کا موقع ہی نہیں رہتا۔ جم کے لائے ہوئے پیکٹ کے اندر بالوں میں لگانے والی کنگھی تھی، اور ایک نہیں بلکہ 2 کنگھیاں تھیں، اور یہ وہ تحفہ تھا جس کے لیے ڈالا نے کھڑکی میں بیٹھ کر ایک لمبا عرصہ عبادت کے انداز میں دعائیں مانگی تھیں۔ کچھوے کے خول سے بنی ہوئی خوبصورت کنگھیاں، جن کے نچلے کنارے پر چھوٹے باریک جگمگاتے ہیروں کی ایک تار تھی۔ اس نے حسرت سے ان کی طرف دیکھا جو اس کے خوبصورت بالوں کے لیے خریدی گئی تھی، لیکن اب وہ بال نہیں رہے تھے۔ یہ نہایت قیمتی کنگھیاں تھیں، اور ان کی قیمت کا اندازہ ڈالا کو خوب تھا۔ ایک مدت سے اس کے دل میں اگر کوئی خواہش تھی تو وہ ان کو پانے کی تھی، اور اب وہ اس کی ملکیت میں تھی، لیکن اس کے دراز بال جن کی زلفوں میں کوئی زیور سج کر شان بڑھاتا تو وہ کب کے بک چکے تھے۔ اس نے جم کا لایا ہوا تحفہ کسی بچے کی مانند اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ مسکراتے ہوئے نیم آنکھوں سے اس نے جم کو دیکھا اور کہا، جم، تمہیں تو پتہ ہے میرے بال اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اچانک اس خیال کے تحت وہ جلے ہوئے پاؤں والی بلی کی طرح اچھلی اور جوشیلے لہجے میں کہنے لگی، یاد آیا جم، تم نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں کہ میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ اس نے بے تابی سے بند ہتھیلی کو کھولا تو اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی دھاتی زنجیری ڈالا کے جوش و خروش کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی۔ ڈالا نے کہا، جم دیکھو، یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور نادر تحفہ صرف تمہارے لیے ہے نا شاندار؟ کیا ایسا ہی ہے نا؟ میں نے اپنے قصبے کے تمام بازاروں کو چھان مارا، تب جا کر یہ گوہر نایاب ہاتھ آیا۔ اب دیکھنا، تم دن میں 1000 مرتبہ اپنی گھڑی نکال کر وقت دیکھا کرو گے۔ ذرا اپنی گھڑی مجھے دینا۔
میں اس میں زنجیر باندھ کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیسی لگتی ہے۔ بجائے اس کے کہ جم اس کی بات کی تعمیل کرتا اور اسے گھڑی تھماتا، جم نے خود کو صفحے پر گرایا، سر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر ٹیک لگائی اور مسکراتے ہوئے کہا، سنو ڈیل، چند لمحوں کے لیے ان کرسمس کے تحائف کو بھول جاؤ اور محسوس کرو کہ اس فلیٹ میں بس ہم دو ہیں۔ یہ تحائف یقیناً بہت شاندار ہیں اور اگر کسی کو ایسے تحائف دیے جائیں تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائے۔ تمہیں تحفے میں تمہاری پسندیدہ کنگھی دینے کے لیے میں نے وہ اپنی خاندانی گھڑی بیچ دی ہے۔ اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا، اس لیے جلدی سے گرم چانپے اور کافی لے آؤ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مجائے ایک عظیم اور دانا انسان تھا جس نے کرسمس کے تحائف دینے کی رسم ایجاد کی۔ وہ ایک بڑے سے تھیلے میں تحائف ڈال کر لاتا اور بچوں میں تقسیم کر دیتا۔ عقل مند ہونے کے باعث وہ تحائف بھی شاندار منتخب کرتا تھا۔ دانا شخص کے دیے ہوئے تحفوں میں سے اگر کہیں کسی کے پاس ایک جیسی دو چیزیں تحفے میں آ جاتی تو وہ ان میں سے ایک کسی اور کو تحفے میں دے دیتے یا پھر فروخت کر دیتے اور دوسری چیز استعمال کر سکتے تھے۔ یہاں میں نے آپ کو ایک فلیٹ میں رہنے والے دو بیوقوف بچوں کا قصہ نہایت خشک اور پھیکے انداز میں سنایا۔ در حقیقت یہ بیوقوف ترین بچے تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو تحفہ دینے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز کی قربانی دے دی اور اس کے بدلے میں وہ کچھ پایا جو وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آخر میں مجھے کہنے دیجیے کہ عقل اور دانے سے بھری دنیا میں تمام لوگوں سے بڑھ کر یہ بیوقوف جوڑا ہی سب سے زیادہ عقل مند ہے، جو ہر حالت میں تحائف کا تبادلہ کرتا ہے۔ اگر تحفہ دیتا ہے تو دوسرا ہر قیمت پر جوابی تحفہ دیتا ہے، اور یہی اصل عقل مندی ہے، اور ہر وہ شخص جو دانا ہے وہ مجائے ہے۔ او ہنری